الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین یہ رہنمائی ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھی ہوئی چیزوں پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا اور آخرت کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک اور بڑا بھاری عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا پیچھے والی صورت سے لگاؤ ہے، تعلق ہے، اور وہ اس طرح کہ انسان نے پیچھے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگی تھی، رہنمائی مانگی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے آگے سورہ بقرہ سے شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہوتا ہے، یا تو 3 چھوٹی آیت پڑھیں یا ایک سورہ ملائیں۔ پورا قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن پورے مضامین ہوں، پورے کمپلیٹ مضامین ہوں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کا اس طرح لگاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرآن کریم کے اندر شک نہیں ہے، جبکہ لوگ تو شک کرتے ہیں قرآن کریم کے اوپر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شک 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کلام کے اندر خلل واقع ہو جس کی وجہ سے آدمی کو شک ہو، دوسرا شک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہنی
مزاج کے اندر فطور بھرا ہوا ہو تو اس وجہ سے شک ہوتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شک کی نفی کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، یہاں پر پہلے شک کی نفی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کوئی بھی خلل واقع نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ شک کریں۔ ہاں، دوسرا جن لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر فطور بھرا ہوا ہے، اس شک کی نفی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ وضاحت سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ بظاہر دونوں میں تعارض لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں متقیوں کے لیے جو کیا ہے، متقی کا مطلب ہوتا ہے، متقی کا ترجمہ ہے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یا تو ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، غیر ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے، اس کے لفظی معنی مراد لیے جائے، تو اس کے اندر پورے کے پورے لوگ آ سکتے ہیں اور پوری انسانیت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ لیکن اگر متقی کے لفظی معنی مراد نہیں لیے جائیں، بلکہ متقی سے مراد بزرگان دین، علماء کرام، اکابرین امت، انبیاء کرام، صحابہ کرام مراد لیا جائے، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے ہی، پورے لوگوں کے لیے ہدایت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے لوگ ہیں، انبیاء کرام، صلحائے اعظام، علماء کرام، فقہاء کرام، بزرگان دین، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یعنی ان کے لیے بھی، ان کو بھی اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو اس قرآن کریم کے ذریعے ہدایت پانا پڑے گا، اور قرآن کریم کو گائیڈ بک کی شکل مان کر کے اس کے اوپر عمل کر کے تو ہی ہدایت پا سکتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، ایک شہر کے اندر جاتا ہے، تو شہر کے اندر بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی ہدایت کے لیے، راستہ تلاش کرنے کے لیے، راستہ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یا تو کسی سے پوچھے گا، یا نہیں تو آج کے دور کے اعتبار سے جو میپ کی شکل اختیار کر دی گئی اس اعتبار سے راستہ ڈھونڈتے ہیں، یا نہیں تو کوئی بک کی شکل ہو، بک کے اندر ایسے رہنمائی کی گئی ہو تو اس اعتبار سے وہاں جاتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں متقی سے مراد اگر خاص مراد لیا جائے، انبیاء کرام مراد لیا جائے، صحابہ کرام مراد لیا جائے، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کی صفت 5 بیان کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو نظروں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں، جنت و دوزخ ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، فرشتے ہیں، سب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی جو ہوتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز 5 وقتہ کی پاسداری کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقے سے مقررہ وقت پر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو
تو یہ کیا ہے؟ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان مال میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے، یعنی مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے بطور رزق کے دیا ہے۔ اسی لیے رزق کے بعد یعنی تمہاری ضرورت کے بعد جو مال بچ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مال یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو تمہیں یہ رزق کے طور پر دیا ہے۔ اسی لیے رزق سے جو بچ جائے، تمہاری ضرورت سے جو بچ جائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور صرف کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی کی تیسری صفت بیان کی ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو پہلے انبیاء کرام پر نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آقا مدنی صلی اللہ اور اس کتاب پر بھی جو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے پہلی کتابوں پر بھی، پہلے انبیاء کرام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ چوتھی صفت کہ خود قرآن کریم پر بھی ایمان لانا ہے، اور قرآن کریم سے جو پہلی کتابیں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی جو ہوا کرتے ہیں وہ آخرت کی باتوں پر اور آخرت کی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، قبر کے تعلق سے، حشر کے تعلق سے، اور جو چیزیں جو بیان کی گئی ہے کتب سیرت کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانا ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو گئی ہیں حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن آئندہ کتاب اترے گی اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا ہے، اور اس کا تذکرہ نہ کرنا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شخص کا تذکرہ کیا ہے، کفر جو ایک اعتقادی ہوتا ہے، اور ایک کفر جو ظاہری طور پر ہوتا ہے۔ اعتقادی کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتقادی کفر کے تعلق سے جس کو منافق کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہاں پر ظاہری کفر کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ جو متقی تھے، جن کے اندر یہ 5 صفات تھی،
یہ اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر یہ گامزن ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں فلاح اور کامیاب پانے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ ظاہری کفر کا بیان ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے کفر کیا ہے، ظاہری کفر کے اندر جو مبتلا ہیں، برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب وہ کفاران مکہ تھے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر ان کا ظاہر یہ بتاتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی سے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں، ان کا تو کفر کھل چکا ہے، واضح ہو چکا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کے بارے میں آگے تفصیل بیان کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کے آنکھ پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر اور کانوں پر پردہ ڈالنے کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ مہر لگانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ کسی ایک طرف سے نہیں آتے بلکہ چاروں طرف سے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی کسی کی بات کو جو سنتا ہے وہ صرف سامنے سے نہیں سنتا بلکہ چاروں طرف سے، اگر کسی طرف سے بھی کوئی بات بلائے یا کوئی کسی چیز کے تعلق سے پکارے یا کوئی بات کر رہا اس کی آواز سنے گا تو چاروں طرف سے یہ آواز سنائی دے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اوپر اور کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے کہ چاروں طرف سے بند ہو جائے اور تمہیں کسی طرف سے آواز سنائی نہیں دے اور کسی طرف سے تمہارے دلوں کے اوپر کھٹکا نہیں گزرے اور وسوسہ پیدا نہیں ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ آنکھ کے اوپر پردہ ڈالنے کا تذکرہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آنکھ سے جو دیکھا جاتا ہے یہ صرف سامنے کی طرف دیکھا جاتا ہے، آنکھ سے پیچھے تو دیکھ نہیں سکتے اپن۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر پردہ ڈالا ہے کہ تاکہ سامنے کی چیزیں یہ دکھے نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ حضرات جنہوں نے ظاہری کفر کیا، یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ سب جو کفاران مکہ تھے انہوں نے ظاہری کفر کے اندر مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی تھی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہوگا اور دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور جہنم کے عذاب کا کیا کہنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ بالتفصیل ذکر کیا ہے، انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔